بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحناك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أرسل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. حضرات، آج ہماری شریعت انفارمیشن سروس کی 720ویں نشست اور یہ منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ گڑھوا کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر اور اسے مخاطب فرما رہے ہیں جناب حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب، جن سے آپ اچھی طرح سے اس وجہ سے واقف ہے کہ ہر مہینہ ایک کتاب ہوتا ہے. اور ایک بات کا ذکر بھی کر دوں کہ یہاں کی جو محفلیں ہیں شریعت انفارمیشن سروس کی، اس کا آغاز آپ ہی کے کتاب سے ہوا تھا اور ہر ہفتے کے لحاظ سے اب یہ 720ویں نشست ہے. 720 ہفتے گزر گئے. ایک سال میں 45 ہفتوں کی نشست ہوتے ہیں. رمضان میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کافی ہو گیا، کبھی تہوار آ گیا، تو 45 سے 720 تقسیم کر کے دیکھ لیجیے گا کتنے سال ہو گئے. مولانا ہمیشہ کافی تیاری سے آتے ہیں اور ہمیں ایسے عنوانات دیتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت سے مفید ثابت ہوتے ہیں. ان کی تیاری جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مجھے اس وجہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کئی مرتبہ کر چکے ہیں اور کسی کے منہ کو تعریف کرنے کی یاد نہیں. اور تعارف پر مجبور بول دیا. حضرات، یہ نشست آج بغیر ضبطی منعقد ہو رہی ہے. یہ اعلان اسی کے ساتھ کر دوں کہ ہماری اخبار شناسی کی نشست 4 شعبے میں ہوتی ہے، لیکن اب کے اپناس کر دی گئی ہے ممبئی میں. اور آپ کے جانے پہچانے مخرر جن کو آپ نے اس سے زائد مرتبہ سنا ہے اور جو بین الاقوامی اقبالیات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، کئی کتابوں کو مصنف ہیں. ڈاکٹر تقی عابدی سے جو تقی عابدی کو شاید دنیا میں اسلامی ممالک اور ایسے ممالک جس میں کچھ مسلمان زیادہ مسئلے والے ممالک کو یاد کرتے ہیں وہاں انہوں نے مخاطب نہیں کیا ہے. ایسے ہر جگہ چنانچہ آج بھی یاد ہے. اس وقت قانون میں کل صبح قریب میں اور کل شام میں مانا مغرب میں ضرور آپ تشریف لائیں اور مغرب سے ان کے خطاب سے استفادہ کریں. میں آج کے اس محفل کا آغاز شیلا خالی ہماری مسجد کے ہی اشمام سے ہوا اور اب میں دعوت خطاب کرتا ہوں ہمارے آج کے مخرر صاحب کو، جو بہت ہی آپ کو محسوس کرتے ہوئے جو بڑی تیاری سے آتے ہیں اور ہمارا جی چاہتا ہے جب سنتے رہیں تو ان کو وقفہ نہ آئے اور ہم سنتے ہی چلے جائیں. مگر اللہ کا خیال ہوتا ہے ملک کا اور ان کو مجبوراً نشست کو مجھے اجازت دیجیے کہ آج کے مخرر صاحب کو قبول کروں اور أعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد عن شأنه الكريم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تمام تعریف و ولایت اللہ ہی ہے جو تمام دنیاؤں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت و کرم فرمانے والا ہے، جو بندے کے دل کا مالک ہے. ایسی شان والے آج والے پروردگار کی اس کی شاید شان درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی صحابیات اور آپ کے تمام اور امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے چل رہے ہیں قیامت تک چل رہے ہیں. حمد و ثنا کے بعد آج بتائیں 2 جولائی 2018 مطابق 18 شعبان 1439 ہجری بروز پیر کا مقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ کنفاؤنڈ حیدرآباد تلنگانہ. اس وقت آپ سے شریعت انفارمیشن سروس کی 720ویں نشست سے تخاطب ہے اور آج کے لیکچر کا عنوان ہمارے محترم سینئر ایڈوکیٹ جناب عوام صاحب سے آپ نے سنا. قرآن کی بددعائیں کس کے لیے؟ یہ عنوان شاید آپ کے لیے یونیک ہو، اس لیے کہ اب تک یہ تو ہمیں معلوم ہے اور سنتے آ رہے ہیں کہ بزرگوں کی دعائیں، قرآن کی دعائیں، احادیث کی دعائیں، اور اس پر آپ پرنٹڈ فارم کے اندر دعاؤں کو بازار میں دستیابی پاتے ہیں، کتابوں کی شکل میں موجود ہے. لیکن آپ نے شاید ہی کوئی کتاب اس عنوان پر دیکھی ہو کہ قرآن کی بددعائیں کس کے لیے. دیکھیے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جو بزرگ شخصیت ہوں، جو نیک اشخاص ہوں، اچھے لوگ ہوں، ان کو رسپیکٹ دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کو خوش کرے، اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ان کی دعائیں دے، اور اس بات سے بچتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ان کی کہیں بددعائیں ہو جائیں، کیونکہ یہ بڑے بزرگ ہیں. تو انسان ایک انسان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی دعا کی تمنا کرتا ہے اور اس کی دعا سے خوش ہوتا ہے.
اور اس کی بد دعا سے ڈرتا ہے اور بچتا ہے، تو قرآن مجید کی بزرگی میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کلام جو رب الجلال کی زبان سے نکلا ہوا، اس کی بزرگی میں کوئی شک ہے؟ اور وہ کلام جس کو بزرگوں نے پڑھ کر بزرگ بنے، جس کو ابو بکر نے پڑھا تو صدیق بنے، جس کو عمر نے لیا تو وہ فاروق بن گئے، تو عثمان نے جس پر عمل کیا تو وہ غنی بن گئے، علی نے جس پر عمل کیا تو اسد اللہ جبار اور مرتضیٰ بن گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے اس کو تھاما، جو اس سے وابستہ رہا، جس نے اس کو اپنا دوست بنایا، اپنا مونس بنایا، اپنا ساتھی بنایا، قرآن نے اس کو ولی اللہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ فرمایا، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے، اور بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو ذلت اور پستی اور رسوائی سے ہمکنار کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید سے بزرگی کا حاصل ہونا اور بزرگی ملنا، بلندی ملنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن قرآن مجید سے پستی ملنا، ذلت ملنا، رسوائی ملنا، یہ کیا بات ہے؟ اس کی تشریح سورہ بقرہ کی آیت کرتی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ یعنی اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سو کو ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے۔ یعنی جس نے اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھا اور پورا کیا، اور جو اس کتاب کا ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنا، تو پھر یہ کتاب اس کے لیے بلندیوں تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے، اور جس نے اس کتاب کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا، وعدوں پر یقین نہیں، وعیدوں پر یقین نہیں، اور اس کے احکام پر عمل نہیں کیا اور اس کو نیگلیکٹ کیا، تو پھر یہی کتاب سبب بن جاتی ہے اس کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کرنے۔ اور اس کی مثال واضح ہے کہ وہ ٹیبلٹ، وہ میڈیسن، وہ انجیکشن جو کہ زندگی دینے کے لیے، صحت دینے کے لیے ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ری ایکشن کر جائے تو پھر وہ جان لینے کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں اس میڈیسن، اس ٹیبلٹ اور اس انجیکشن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ کسی کی جان لے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر کسی نے پورا نہیں کیا اور پھر لیا، تو وہی انجیکشن، وہی ٹیبلٹ، وہی میڈیسن ایکشن کے بجائے پھر ری ایکشن کرتی ہے، جان دینے کے بجائے جان لے بھی لیتی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ یہ مسلم امت پوری دنیا کے اندر جتنی کبھی نہیں تھی آج اتنی تعداد میں، جتنے قرآن کبھی نہیں تھے اتنے آج ہیں، جتنے قرآن کے نسخے کبھی چھپتے نہیں تھے اتنے آج چھپتے ہیں، کبھی جتنے بکتے نہیں تھے اتنے آج بکتے ہیں، اور کبھی اس قرآن کے اتنے مدارس نہیں تھے جتنے آج، کبھی اس قرآن کے اتنے علماء نہیں تھے، اسکالرس نہیں تھے جتنے آج،
کبھی اس قرآن کے اتنے حفاظ نہیں تھے جتنے آج ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سب کے باوجود جتنی گمراہی آج اس امت کے اندر ہے اتنی کبھی نہیں تھی؟ وجہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم قرآن کے صرف ریڈرز ہیں اور ہمارے اسلاف قرآن کے فالوورز ہیں۔ جیسا کہ قرآن نے فرمایا سورہ انعام کے آخری رکوع میں 20 رکوع 8 پارے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتاری ہے برکتوں والی کتاب ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے فالو کرو، یعنی اس کے فالوورز بنو۔ فَاتَّبِعُوهُ یہ نہیں کہا فَقْرَؤُوهُ، ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ تم اس کو پڑھ لو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا فَاتَّبِعُوهُ ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنو، اور کیا کرو وَاتَّقُوا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچو۔ دو چیزیں تمہارے اندر آئیں، ایک اتباع قرآن، دوسرا تقوی رحمان، تو پھر کیا ہوگا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول کیا جائے، تمہارے اوپر رحمتیں نازل کی جائیں۔ یہ پیسے باعث میں بتایا، یہ نہیں کہا تمہارے اوپر رحمتیں اتریں گی، رحمتیں نازل کی جائیں گی، تم پر رحم کیا جائے گا۔ زمانہ نہیں چاہے گا تم پر مہربانی کرنا، لیکن تمہارے اندر اگر یہ دو صفات ہوئی کہ تم قرآن کے ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنے اور اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچنے لگے، تو زمانہ نہیں چاہے گا تمہارے ساتھ ہمدردی کرنا، لیکن اللہ ہم سے ہمدردی کروائے، اللہ ہمدردی کروائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کر، اللہ کی صداقت سے بڑھ کر کس کی صداقت اور کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا من احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ بات کا اچھا کون ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے، وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، اس کو نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت سمجھتی نہیں، اللہ کی شان کو سمجھتی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے ابھی اللہ کی جیسی قدرت، جیسی طاقت، جیسی شان ہے، جیسے اس کا اندازہ لگانا چاہیے، ایسا ابھی اندازہ نہیں لگایا، قدردانی نہیں کی اللہ کی قدردانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے پستی دیتے ہیں۔ جو صرف اس کا ریڈر ہوتا ہے، تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس کے لیے ذلت اور رسوائی، اور جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اس کے لیے بلندیاں ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد اب بات شروع ہوتی ہے ان اشخاص کے بارے میں جن کے لیے قرآن کی بد دعا ہے۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن سے بڑھ کر بزرگ کوئی نہیں، تو آپ اس بزرگ کی دعا لینا، اور دعا دل خوش کر کے ہی دی جاتی ہے، راضی کر کے ہی دی جاتی ہے، ناراض کر کے نہیں دی جاتی، نافرمانی کر کے نہیں دی جاتی۔ جتنا آپ جس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، جتنا اس سے اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اتنی ہی آپ اس سے فیض حاصل کریں۔ تو قرآن مجید سے اگر فیض حاصل کرنا ہے تو اس کی بھرپور اطاعت کیجیے، اور ریڈر سے بڑھ کر فالوور بنیں، تو پھر قرآن کا بھرپور فیض حاصل ہوگا، وگرنہ پھر قرآن کی بد دعاؤں کے لیے تیار ہو جائے۔ اب وہ اشخاص جن کے لیے قرآن بد دعا کرتا ہے
ہم نے جو منتخب کیے ہیں وہ 14 اشخاص ہیں، 14 صفاتی لوگ ہیں، 14 صفات والے لوگ۔ نمبر 1 ظالم، ظلم کرنے والے۔ نمبر 2 حق کو باطل میں یعنی جھوٹ میں، سچ کو جھوٹ میں خلط ملط کرنے والے۔ نمبر 3 سچائی کو جھٹلانے والے، تعویلات، یعنی اپنے حقوق پورے لینے والے اور دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے والے، لینے میں پورے حقوق اور دینے میں ڈنڈی مارنے والے۔ نمبر 5 نماز سے غفلت کرنے والے۔ نمبر 6 ریاکاری کرنے والے۔ نمبر 7 راہ حق میں بخل کرنے والے اور یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے۔ نمبر 8 لوگوں کے ہمیشہ عیب تلاش کرنے والے، بس عیبوں پہ نظر رکھنے والے اور غیبت کرنے والے۔ نمبر 9 لوگوں کو طعنے دینے والے، ان کو اچھے کاموں پر بجائے انکریج کے ڈسکریج کرنے والے، ان کو ریڈیکیول کرنے والے، ان پر کرٹیسائز کرنے والے، ان کا انڈر اسٹیمیشن کرنے والے۔ نمبر 10 مال کو جمع کر کے رکھنے والے، اللہ کے بندوں تک، مستحق بندوں تک، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں نہ خرچ کرنے والے، مال سے محبت کرنے والے اور راہ حق میں بالکل خرچ نہ کرنے والے۔ نمبر 11 جھوٹ باتیں گھڑنے والے، جو بات سچ ہے بالکل اس کو الٹ دیا، وہ جھوٹ باتیں گھڑ کے پھیلانے والے۔ نمبر 12 گناہوں میں مبتلا، گناہ پہ گناہ کرنے والے، باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے پھر بھی گناہوں پہ گناہ کرنے والے۔ نمبر 13 خدا کی نافرمانی کرنے والے، خدا کی ناشکری کرنے والے۔ نمبر 14 اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ یہ 14 اشخاص ہیں جن کو قرآن مجید بد دعا دیتا ہے۔ اب وہ بد دعا کے الفاظ جو ہیں 13 کے انیکیوں کا سبب ہو۔ اب بڑا ظلم تو شرک ہے، اس کے بعد جتنے ظلم ہیں وہ سب چھوٹے ہیں۔ تو بڑا ظلم اور چھوٹا ظلم، یہ دونوں ظلم جہاں ہو رہے ہیں منع کرنے کے بعد بھی نہیں رکتے، جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، تو پھر قرآن کی بد دعا میں شامل ہو رہے ہیں، قرآن کی بد دعا میں شامل ہو رہے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اب ظلم کی ذرا سی تشریح کروں، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈکشنری کے اندر ظلم کے معنی آتے ہیں الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ظلم نام ہے کسی چیز کو اس کا جو پراپر ریکوائرڈ پلیس ہے، جو اس کی مطلوبہ جگہ ہے، اس مطلوبہ جگہ سے ہٹا کر رکھنا، مس پلیس کر دینا، جو اس کا مقام ہے وہ مقام نہ دے کر اس کو دوسرا مقام دینا، یہ ظلم ہے۔ اب شرک کو ظلم کیوں کہا، بڑا ظلم کیوں کہا؟ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، مخلوق کو شریک کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے مقام پر عبداللہ کو مخلوق کو بٹھا دیتا ہے، اللہ کے مقام پر، خالق کے مقام پر مخلوق کو بٹھا دیتا ہے، حاکم کے مقام پر محکوم کو بٹھا دیتا ہے، معبود کے مقام پر عابد کو بٹھا دیتا ہے، یعنی اللہ کا انڈر اسٹیمیشن کرتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا ظلم، تو وہ بڑا ظلم ہو یا چھوٹا ظلم ہو، اس سے بچنا۔ اگر ظلم سے بچ نہیں رہے، جانتے بوجھتے ظلم کرنا ہے، تو پھر قرآن کی بد دعائیں ہیں اور قرآن کی وعدیں بھی ہیں۔ ظلم جہاں ہوگا وہاں ہلاکت آئے گی، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ جہاں ظلم ہے وہاں ہلاکت ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ قرآن نے کہا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب وہ ظلم پر اتری۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ جب انہوں نے ہمارے
ان سے کہا گیا لا ترکضوا، مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ اب تو اپنی عیش و عشرت والی جو زندگیوں میں جو رنگ رلیاں کرتے تھے، بے رحمی کی جو زندگی گزارتے تھے، دنیا کے نشوں میں مست تھے، اب چلو اپنی اسی زندگی کی طرف۔ اس وقت وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہم تو ظالم تھے۔ تو ظالم کے حق میں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ برباد ہوتا ہے۔ ظالم کے حق میں قرآن کا فیصلہ ہے برباد ہو کر رہے گا، آج نہیں تو کل برباد ہو کر رہے گا۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلم پر کرے یا غیر مسلم پر کرے یا مسلم غیر مسلم پر کرے، ظلم ہے، ظلم ہے، کوئی بھی کرے، جو کرے گا وہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بخار صرف مریض کو ہی آتا ہو، ڈاکٹر صاحب کو بخار نہ آتا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بخار ڈاکٹر صاحب کو بھی آ جاتا ہے، حاکم صاحب کو بھی آ جاتا ہے، محکوم صاحب کو بھی آ جاتا ہے، پیر صاحب کو بھی آ جاتا ہے، امام صاحب کو بھی آ جاتا ہے۔ بخار تو بخار ہے، جس پہ آئے گا کہا جائے گا بخار۔ جو بھی ظلم کرے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو ظلم کرے گا قرآن کی بد دعا میں شامل ہو، قرآن کی بد دعا میں شامل ہو۔ اسی طرح اب دوسری بات آگے چلتا ہوں، حق کو باطل میں خلط ملط کرنے والے، قرآن کی دوسری بد دعا ان لوگوں کے لیے جو سچ کو جھوٹ میں خلط ملط کرتے ہیں، قرآن ان کے لیے بد دعا ہے۔ یہ نازل تو ہوئی، شان نزول تو اس کا وہ یہود کے علماء ہیں جو اپنے مطلب سے، اپنے خواہش کے مطابق، لوگوں کی خواہش کے مطابق دین کے اندر، تورات کے اندر انٹرپولیشنز کرتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے، احکام میں تبدیلی، دین میں تبدیلی، شریعت میں تبدیلی۔ کیوں؟ لوگ جیسا دین چاہتے ہیں، جیسا فتویٰ چاہتے ہیں، ویسے ہی فتویٰ دیتے تھے، اور پھر ان سے اس کا معاوضہ وصول کرتے تھے۔ یہ بھی ان میں شامل ہے، اور وہ بھی شامل ہیں کہ جو عملیات کرنے والے، جادو اور ٹوٹکے کرنے والے، تعویذ گنڈے کرنے والے، یہود کے اندر جو قرآن کے بار پر سورہ بقرہ کے بار پر میں یہ بات کہی گئی، عملیات کرنے والے، جادو ٹوٹکے کرنے والے، تعویذ گنڈے لکھنے والے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید بد دعا دے رہا ہے، قرآن کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے مرضی کے مطابق دین کی شکل و صورت کو بدل دیں اور دنیا اس سے حاصل کریں اور دنیا کمائیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکانیں سجائے بیٹھے ہیں لوگ، سیاست والے اپنی سیاست حقیقت کو خلط ملط کر رہے ہیں، اور علم والے بس مسلم چاہیے اسلام پیش کرو، رب چاہیے اسلام پیش مت کرو، نہیں، اسلام چاہیے اسلام پیش کرو، قرآن چاہیے اسلام پیش کرو، رب چاہیے اسلام پیش کرو، نبی چاہیے اسلام پیش کرو۔ لیکن خواہش پرستی والا اسلام ایسا کریں گے تو لوگوں کی یہ خواہش ہے، لہذا تعویلات کر کے بس ویسے ہی فتویٰ، وہی اور اللہ کی طرف اسے منسوب کر دینا، یہ کہنا کہ یہ دین ہے، یہ کہنا کہ یہ دین ہے، اور یہ عین عبادت ہے۔ عملیات والوں کی بھی دکانیں کھلی ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، فرائض سے کوئی سروکار نہیں ہے، نمازیں غارت ہو رہی ہیں، کوئی فرائض سے سروکار نہیں ہے، حرام حلال کی کوئی پہچان نہیں ہے، اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ صرف دم کرانے کے 500 روپئے، اور فلاں اگر کوئی کسی پر اثر ہے تو اس کے 5000، اور پکا اگر کام کرانا ہے، پرانا اگر کسی پر کوئی سحر ہے، جادو ہے۔ تو ابھی ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے صاحب ہم نے 50,000 روپئے دی عامل کو، اس نے 50,000 روپئے دیے بچی کے حوالے صحیح کرنے کے، کہا کہ اگر اس نے نہیں دو گے تو پھر پلٹ کے آ جائے گا۔ اب وہ بیچارہ ایک غریب آدمی کہاں سے ادھار سدھار قرض کر کے اس نے اپنی جوان بچی کے لیے کہ اگر یہ بچی کا یہ حال ہوا تو پھر یہ بچی اپنے گھر کی کیسے ہوگی، اس کی سائیکالوجی سے یہ فائدے اٹھاتے ہیں
یہ ایمان کی کمزوری سے یہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب تک کمزور عقیدے کے لوگ موجود رہیں گے ہمارے قوم میں، اس وقت ہماری دکان چلتی رہے گی۔ پر ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ کمزور عقیدے والے قائم اور دائم رہیں کہ ہماری دکان چلتی رہے۔ واہ کیا بات ہے! بد دعا ہے قرآن کی بد دعا ہے۔ اور حقیقت میں یہ دیکھا گیا جو بھی یہ عملیات کرنے والے یا جو دین نہیں ہے اس کو پیش کرنے والے، غلط سلط لوگوں کی منچاہی فتوے دینے والے، حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے والے، ہندوستان چونکہ یہ دارالحرب ہے، یہاں سود جائز ہے، اماموں کو حرام خور بنا کر رکھ دیا۔ معاف کیجیے، ائمہ حضرات کئی جو کہہ رہے صاحب وہاں کا فتویٰ ہے وہ سب اس کی وعید میں شامل ہے، اس وعید میں شامل ہے۔ عملیات کرنے والے ایسے مفتی، ایسے علماء جو دین کو بیچ رہے ہیں لوگوں کی خاطر اور اپنی کرسی کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اب وہ آیت سنیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرے اپنے گھر کی بات نہیں ہے، سورہ بقرہ رکوع نمبر 9 کی یہ بات ہے۔ بربادی ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو مراد تورات اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ کائے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، لیکشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ معمولی سی قیمت اس کے ذریعے لوگوں سے حاصل کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے بربادی ہے ان کے لیے، وویل لہم مما یکسبون، اور یہ جو کما رہے ہیں اس کمائی کے اوپر بربادی ہے، یہ کمائی پر ان کو بربادی ہے، بربادی لے کر آئے گی یہ کمائی ان کے لیے۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، صاحب یہ تو یہود کے لیے ہے، آپ یہاں کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بات آتی ہے کہ سوال اٹھ سکتا ہے، تو اس بارے میں بھی سن لیں۔ علماء کا ایک اصول ہے، علماء تفسیر کا، کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہ متفقہ علماء کا فیصلہ ہے مفسرین کا، کہ اعتبار جو کیا جائے گا لفظ کے عموم کا کیا جائے گا، کسی خاص سبب کا نہیں کیا جائے گا۔ جیسا میں نے بتایا بخار تو مریض کو ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کو بھی آ سکتا ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب کو بخار آئے گا تو اس کا نام بخار نہیں ہوگا، گرمی ہوگی اس کا، ایسا ہوتا ہے نہیں۔ وہ سمٹمز، وہ ظلم کے، وہ برائی کے سمٹمز یہود کے علماء میں ہوں گے تو ان پر قانون نافذ ہوگا، بد دعا ان کے لیے، نصارہ پر ہوگا تو نصارہ کے لیے، اور مسلمانوں پر ہوگا یہ چیز ان میں آئے گی تو ان کے لیے قرآن کی بد دعا۔ علماء کا یہ قانون، یہ اصول ہے، الاعتبار بخصوص اللفظ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ تو یہ قرآن کی بد دعا ان لوگوں کے لیے، اس میں دونوں شامل ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں، یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر تسبیح و سنات بھی چل رہا ہے، ہر سال کے حج اور عمرے بھی جاری ہیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سن لو جان لو کہ اللہ کے لیے دین خالص کا اظہار کرو۔ اور یہاں دین سے مراد علماء نے لکھا ہے دین کے معنی اطاعت بھی، دین کے معنی عبادت بھی، یہاں اطاعت کے معنی وہ دین جس دین کے اندر اطاعت اور اخلاص نہیں ہے اللہ کے لیے، وہ دینداری اللہ کو مطلوب نہیں، وہ عبادت جس عبادت میں اخلاص نہیں، وہ عبادت جس عبادت میں اطاعت نہیں، وہ عبادت صرف عبادت ہے، اس میں جان نہیں۔ اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو اپنے پروردگار کی ملاقات کا تمنائی ہے، اگر چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات کرے اپنے رب سے، تو دو کام کرے، ایک عمل صالح کرے اور دوسرا اس کی عبادت، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وہ عبادت جس عبادت میں اخلاص ہو، جس
جس عبادت میں اطاعت صرف اللہ کی ہو وہ عبادت جنت میں لے کر جائے گی، اور جس عبادت میں اطاعت نہیں ہے، ریاکاری ہے، اطاعت بھی نہیں ہے، ریاکاری ہے، خدا کی نافرمانی ہے، لوگوں کے لیے دھوکہ دہی ہے، اس عبادت پر قرآن کی بد دعا ہے۔ یہ دو باتیں۔ اب تیسری بات، سچ کو جھٹلانے والے، سچ کو جھٹلانے والے، فرمایا سورہ مرسلات کے اندر یہ آیت بار بار آئی، یہ قرآن کی بد دعا بار بار ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 29 میں پارے کی آخری سورہ مرسلات، بار بار یہ آیت آئی۔ بربادی ہے، بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ کس کو جھٹلانے والے ہیں؟ حق کو، سچ کو، توحید کو، ایمان کو، رسول کو، قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے بربادی، ان کے لیے بربادی۔ چوتھی بات، یہ بہت اہم ہے اور یہ ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، تدفیف، ڈنڈی مارنے والا۔ قرآن بد دعا دیتا ہے، یعنی اپنے حقوق لیتے ہیں تو پورے پورے یاد ہے کہ کس کس طرح کس کس پر میرا حق آتا ہے۔ ابا پر میرا حق کیا آتا ہے، امی پر کیا آتا ہے، چھوٹے بھائیوں پر کیا آتا ہے، بڑے بھائیوں پر کیا آتا ہے، بہنوں پر کیا آتا ہے، پڑوسیوں پر کیا آتا ہے۔ آفس کے اندر ہوں تو وہاں کون کون سی بات سے انکریمنٹ ہو سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، وہ سب لینے کے رائٹس جتنے ہیں وہ سب یاد ہیں، لیکن حضرت آپ کے اوپر ان سب کے جو حقوق آتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ادا کر رہے ہیں آپ؟ لینے میں نمبر 1 آگے، اور حقوق دینے کے اندر ڈنڈی مارنے والے، ان کے لیے قرآن بد دعا کر رہا ہے۔ قرآن کی ہدایت، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جب وہ ناپ کر دیتے ہیں لوگوں، ناپ کے جب لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، بھائی سیٹنگ تو نہیں ہے، آپ کا صحیح ہے، سب معاملہ صحیح ہے، سیٹنگ تو نہیں ہے۔ جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا، وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں یا ماپ کر دیتے ہیں، وزن سے دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ قرآن مجید ان کے لیے بد دعا کر، قرآن مجید بد دعا کر۔ اب علماء نے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہاں پر کا ہلاکت کا، خسارے کا، نقصان کا سبب ہے، ان کو آگاہ کر دو، ان کو آگاہ کر دو۔ چنانچہ یہ اثر ہوا اس کا، یہ اثر ہوا کہ جو یہ خرابی تھی ان کی یہ دور ہو گئی، اور پھر ایک وقت اب ایسا آیا کہ پورے حجاز کے اندر، پورے اس علاقے کے اندر، اطراف کے اندر سب سے صحیح تول مدینے کی تو، سب سے صحیح تول مدینے کی تو، سب سے صحیح ماپ مدینے کا ماپ، سب سے صحیح نام مدینے کا نام، مثالیں دی جانے لگی اس نام کی، اس تول۔ ایسا صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بدلا، تو قرآن کی دعا ان لوگوں کے لیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر تدفیف، کمی کرنا، اس سے مراد سے وہ ڈنڈی مارنے والے نہیں ہیں، ہر وہ شخص جو اپنی ذمہ داری اس کی ہے اس کو نہیں نبھا رہا، وہ ہر وہ شخص اس میں شامل ہے۔ ایک مسجد کا امام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں نبھا رہا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ مؤذن وہ بھی شامل ہے، ڈاکٹر وہ بھی شامل ہے، لیڈر وہ بھی شامل ہے، پلیڈر وہ بھی شامل ہے، انجینئر وہ بھی شامل ہے، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ جس کو جو ذمہ داری دی ہے، اپنی ذمہ داری جو نہیں نبھا رہا اور حقوق اپنے پورے لے رہا ہے کرسی کے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہو گیا، بس اب بے فکری ہے کہ ہم گورنمنٹ امپلائیز ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس جنت الفردوس ان کو مل گئی، بے فکر، چاہے جو چاہیں کریں، جتنا چاہے لیٹ جائیں، جتنا میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹے لگا کے اوٹی کی سیر کریں، سمجھے آپ، کہیں گھومیں پھریں، وہاں پر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ مریض ہیں، لیکن یہ مریض کشمیر میں گھوم رہا ہے، یہ مریض اوٹی میں گھوم رہا ہے، یہ مریض شاپنگ کر رہا ہے، یہ کیسا مریض؟ جھوٹ، یہ جھوٹ، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور آج یہ دیکھا گیا
جاتے ہیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، جاتے ہیں 2 گھنٹے لیٹ، 1 گھنٹہ لیٹ، اور آتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے، جھوٹے خالی سگنیچر کر کے ہی چلے آتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہیں کہ جو 100-200 روپے کے اندر جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، وہ بھی شامل، اور جو وہ جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر اپنی ذمہ داریوں سے کئی دن کے لیے سبکدوش رہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن کی بددعا میں سب شامل ہیں۔ اپنی ذمہ داری جس فیلڈ کی ہو سب نے نبھائیں، چاہے وہ دینی لائن کی ذمہ داریاں ہوں، دنیاوی لائن کی ذمہ داریاں ہوں، سیاسی لائن کی ذمہ داریاں ہوں، سماجی لائن کی ذمہ داریاں ہوں، اپنی ذمہ داریاں خدمت خلق والی ہوں یا حقوق العباد والی ہوں یا حقوق اللہ والی ہوں۔ 2 قسم کے حقوق ہیں، ایک وہ حقوق جو اللہ سے متعلق ہے، ایک وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہے۔ بندوں کے حقوق کی ذمہ داریاں بھی پوری نبھائی، اللہ کے حقوق کی ذمہ داریاں بھی پوری نبھائی۔ اور یہ کیسے ثابت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجدہ اچھا نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا تففتہ، تو نے تخفیف کری ہے۔ دیکھیے انہوں نے تخفیف کا وہاں پر اطلاق کیا، اس کو اپلائی کیا۔ تو ڈنڈی مار رہا ہے اللہ کے حقوق میں، ڈنڈی مار رہا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنی ذمہ داری جس کو جو بھی ملی ہے، ایک تاجر ہے، جس قسم کا تاجر ہو، جس چیز کا تاجر ہو، پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کام کرے، وہ سب اس کے اندر آتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، اور اس کا دین نہیں ہے جس کو قول و قرار کے پاس نہیں ہے۔ یہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ آج بے ایمانی عام ہے، خیانت عام ہے، حقوق لینا عام ہے، اور دینے کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک ڈس آرڈر ہو گیا، پورا بیلنس، ان بیلنس ہو گئی پوری دنیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا کہ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے، ان کو اپنا امام بنا لے، خواہش کو امام بنا لے، اور حق پیچھے پیچھے چلے، جیسا وہ کہیں ویسے یہاں ملائے حق، تو کیا ہوگا؟ آسمانوں کا نظام بگاڑ، زمین کے نظام میں بگاڑ آ جائے۔ آج یہی تو ہے، آج یہی ہے جہاں خواہش کی غلامی ہے پوری دنیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں خواہش کی غلامی ہوگی فساد اور بگاڑ آئے گا، اور جہاں حق کی اتباع ہوگی دنیا میں امن و امان اور شانتی آئے گی۔ جسے دیکھیے، چاہے وہ لیڈر ہو، سیاست سے اس کا تعلق ہو یا کسی اور فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، کسی اور شعبے سے تعلق ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں ہر ایک اپنی خواہش کا غلام بنا، خواہش کا بندہ بنا ہے۔ اس خواہش کی غلامی سے دنیا میں بگاڑ اور فساد آ رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب خواہش کی غلامی ہوگی دنیا میں فساد آئے گا، اور جب اتباع ہوا نہیں اتباع ہدا ہوگی تو دنیا کے اندر سے فساد ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کے 30ویں رکوع کے اندر 25ویں پارے کے 19ویں رکوع میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہش کو معبود، کیا مطلب؟ جو خواہش کہے گی بس وہ کریں گے۔ آج جسے دیکھیے بس اپنے خواہش کا غلام بنا ہے، اس کو کوئی عہدہ ملا بس زیادہ سے زیادہ بس بھلا کرو، بھلا کرو، اپنا بھلا اپنوں کا بھلا، اپنا بھلا اپنوں کا بھلا۔ اور جس لیے تجھے یہ عہدہ ملا ہے، جس لیے تجھے یہ ڈگری ملی ہے، جس لیے خدا نے تجھے یہ انعام کیا ہے، وہ ذمہ داری 5% 10% نبھا رہا ہے، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ یہ کاغذ اور ڈاکومنٹس اڑ رہے ہیں، ذرا اس پہ وزن رکھ دو۔ تو وہاں پیپر ویٹ رکھا تھا، اس نے اٹھا کے رکھ دیا، اور کل بڑے بے وقوف، سمجھ میں نہیں آیا تمہارے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وزن نہیں، یہ فائل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک 50,000 1 لاکھ، کیونکہ تمہارا کام بڑا زبردست ہے، تمہیں اس سے اتنے لاکھ کا فائدہ ہوگا، 5% یہاں پر رکھو۔ کھلے عام اتنے بےغیرت ہیں کہ کھلے عام یہ سب ہو رہا ہے، خواہش کی غلامی اور خیانتیں یہ عام ہیں۔ قرآن نے کہا جب یہ ہوگا تو بربادی ہوگی، خسارے آئیں گے، نقصان ہوں گے،
دنیا کا توازن بگڑے گا اور قرآن کی بد دعائیں ہو رہی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا جو نظام اس وقت درہم برہم ہے، اس میں ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن کی بد دعا ہے. آپ کچھ بھی سمجھیں اس کو اور ثابت کر رہے ہیں دلائل سے قرآن کی بد دعا ہے. اب اس کے بعد نماز سے غفلت کرنے والے، خاص طور سے وہ جو صرف رمضانی مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان، ان سے متعلق یہ آئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منافق کی پہچان قرآن میں کیا بتائی اور مومن کی پہچان کیا بتائی. میں دونوں باتیں آپ کے سامنے واضح کروں، پھر کوئی بات کروں اس دلیل کے ساتھ تو آپ اس کے وزن کو سمجھیں گے. اللہ نے منافق کی پہچان بتائی کہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. اس کے بعد کیا کہا؟ ولا يذكرون الله الا قليلا. وہ جب یاد کرتے ہیں اللہ کی تو نہیں کرتے اللہ کی یاد مگر قلیل قلیل، تھوڑی تھوڑی. یہ کس کی پہچان بتائی؟ منافق کی پہچان، ذکر قلیل کرتا ہے. اب مومن کی پہچان کیا بتائی اللہ نے؟ 22 پارے کے دوسرے رکوع میں سورہ احزاب میں 5ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اور کثرت سے اللہ کی یاد کرنے والے، کثرت سے اللہ کی یاد کرنے والیاں، یہ مومن کی پہچان بتائی. ان لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. اب آپ دیکھیے دو کردار سامنے ہیں. مومن کی پہچان کیا بتائی؟ ذکر کثیر کرنے والے، الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور منافق کی پہچان کیا بتائی؟ ذکر قلیل کرنے والا. اب یہ ذہن میں رکھ کے مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو صرف رمضان کے اندر نماز پڑھ رہا ہے 1 مہینہ اور 11 مہینے نمازیں گول کرتا ہے، وہ ذکر قلیل میں شامل ہے کہ ذکر کثیر میں آتا ہے؟ وہ کس میں آ رہا ہے؟ خود غور کریے، خود غور کریے. اور یہ لوگ بھی جو نماز رمضان کے اندر پڑھتے ہیں مسلمان، ان میں بھی 90% مسلمان وہ ہیں کہ جن کا پہلے دن کی نماز سے ہی، پہلی نماز سے ہی ان کی نیت بغاوت کی ہوتی ہے. کئی بار یہ بات میں نے بتائی تھی. پہلی نماز جو وہ پڑھ رہے ہیں اسی وقت ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ بس رمضان نہیں پڑھنا ہے، رمضان کے بعد چھٹی. غلط کہہ رہا ہوں، ثبوت دیکھ لو. اب دیکھ لو جا کے کیا حال ہے مسجدوں کا. قفل پڑا ہوا ہے فجر کے اندر، یہ حال ہے. اور رمضان میں بھر جاتی ہے مسجدیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ذکر قلیل کرتے ہیں، جو نمازوں سے غافل ہیں، قرآن مجید بد دعا دے رہا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بربادی ہو، ہلاکت ہو، خسارہ ہو، نقصان ہو، اور وہ وادی تیار ہے ان کے لیے جو جہنم کے اندر پیپ کی وادی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے غافل ہیں. مسلمان نہیں کہہ رہا قرآن، کافر نہیں کہہ رہا قرآن، کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. کون ہے اس میں؟ کون آئے گا؟ وہ جو پابندی سے پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، وہ اس میں شامل ہے؟ یا وہ شخص جو صرف چند دن پڑھتا ہے، باقی غارت کرتا ہے، صرف جمعہ اور عیدین پہ رہتا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ واضح ہے یہ بات کہ یقیناً اس کا جو مصداق ہے یقیناً وہی شخص ہے جو نمازوں سے غافل. یہ نمازوں سے غفلت ہی تو ہے. پورے 11 مہینے غفلت، صرف جمعہ عیدین پہ گاڑی. اور ان میں تو بعض ایسے ہیں کہ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے. قرآن کی بد دعا ہے ایسے لوگوں کے، ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. جو نمازوں سے غافل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے رمضان گزار دیے، سارے گناہ معاف ہو، عبادت کر لی، پوری راتیں جاگ کر 1 رات عبادت مل گئی تو 80 رات 83 سال کی عبادت ہم نے کر لی، بس اب کیا ہے؟ یہ خود صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا، یہ راز صحابہ کو نہیں معلوم تھا، اللہ کے ولیوں کو نہیں معلوم تھا. ہاں 2018 کے مسلمان کو یہ گر معلوم ہو گیا، اوہ یہ تو ان سے بھی بڑا قرآن کا جاننے والا ہو گیا. ہاں نہیں. تو قرآن کی بد دعا ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. کون غافل ہیں؟ آپ فیصلہ.
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور آگے کس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ الذین هم یراؤون، جو عبادتیں بھی کرتے ہیں تو ریاکاری کے لیے. یہ منافقین کی بات ہے، کرتے بھی ہیں عبادتیں ریاکاری کی. بھائی جمعہ تو پڑھ لو، کم سے کم عیدین تو پڑھ لو، تاکہ سمجھیں لوگ کہ ہاں تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں. ریاکاری کے لیے جو عبادتیں بھی کرتے ہیں تو ان میں بھی ریاکاری. یراؤون، ان کے لیے بھی قرآن بد دعا. جن کی عبادتوں میں ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، قرآن کی بد دعا ہے ان کے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں ان میں رکاوٹ کرتے ہیں، ان کو بھی روک لیتے ہیں، نہیں دیتے، یا زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، یہ سب کے سب جلیل القدر لوگ کہتے ہیں کہ معاون کہتے ہیں معمولی چیز کو، اس سے مراد زکوٰۃ ہے. اور پھر اس کے بعد جتنی برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے برتن ہے، کلہاڑی ہے، پھاوڑا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور پہ پڑوسیوں نے مانگا ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، ایک اخلاق کا تقاضا ہے. تو انہوں نے کہا سب سے معمولی چیز جو مراد ہے وہ یہاں زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ 100 پہ 2.5% مال کثیر کا چھوٹا سا حصہ ہے، 2.5، کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے. تو قرآن مجید اس آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے بد دعا کر رہا ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور ان لوگوں کے لیے بھی بد دعا کر رہا ہے جو اتنے بد اخلاق ہیں اور اتنے بخیل، اتنے کنجوس ہیں کہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے. جو بخیل ہیں اور جو زکوٰۃ نہ دینے والے، غریبوں کا حق مارنے والے ہیں، قرآن کی بد دعا ہے ان لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو. اسی طرح جو نماز سے غافل ہیں، ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. کچھ اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ ان کے جانشین بنے، اور انہوں نے کیا کیا؟ 2 کام کیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کری، اس کے غلام بن گئے. فسوف یلقون غیا، تو عن قریب وہ ہلاکت کا سامنا کریں گے. یہ بھی بد دعا ہے، یہ بھی بد دعا ہے. اور باقی یہ دیکھا گیا کہ جو نمازوں سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہیں اور خواہش کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ ملینائر اور بلینائر، لیکن چین و سکون غارت ہو گئے. ذلت اور رسوائی کی زندگی، حبل نقوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں، جبکہ جن بچہ کما رہا ہے لیکن سکون نام کی چیز نہیں. انجیکشن نہیں لیں تو نیند نہیں آتی، ٹیبلٹ نہیں لیں تو نیند نہیں آتی، لیکن دل کا سکون غارت ہو گیا. ہوگا کہاں سے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے کہا، فرمایا سن لو، اللہ کی یاد میں دل کا سکون ہے، دل کا چین، دل کا قرار تو اللہ کی یاد میں ہے. اور نماز اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے. تو جو نماز سے غفلت برت رہے ہیں، یہ بات پہنچا دیں سب کو، ان لوگوں کو جو صرف جمعہ اور عیدین والے نمازی ہیں اور رمضانی نمازی ہیں، کہ ہم آج یہ سن کے آئے ہیں کہ قرآن کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتنے والے ہیں. تو قرآن کی بد دعا سے بچو، قرآن کی بد دعا سے بچو. اب اس کے بعد عیب تلاش کرنے والے، یہ بیماری بھی ہمارے یہاں عام ہے. اپنے 100 عیب ہیں وہ نظر نہیں آتے، لیکن سامنے والے کی 99 خوبیاں ایک عیب ہے، وہ 99 خوبیاں دب جاتی ہیں. اور وہ جو ایک عیب ہے وہ بھی اس کی نگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے عیب ہے، بس اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے قوم میں بہت خرابی ہے، یہ بیماری ہمارے قوم میں، بس عیب تلاش کرتے. مولانا نے کتنی اچھی باتیں کہی، وہ تو سب یاد نہیں رہیں گے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ایک بات آپ نے ایسی کیا بتائی، یہ بات ٹھیک نہیں تھی. وہ 99 باتیں 1 گھنٹے کا بھاشن سب بھول گئے. وہ بات جو ان کے مطلب کی تھی وہ بات یاد رکھی اور ہائی لائٹ کر دی. ایسے لوگوں کے لیے بھی قرآن بد دعا دے گا جو بس عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، عیبوں پہ نظر. اور جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کرتے ہیں، ان کی پست ہمت، ان کو پست ہمت کرتے ہیں. قرآن کی بد دعا سنیے، قرآن کہہ رہا ہے
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. خوب سنتے ہیں یہ آیتیں امام صاحب سے، اکثر مغرب کی نماز میں تو سنتے رہتے ہوں گے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. بربادی ہو، ہلاکت ہو، خسارہ ہو، نقصان ہو ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، جو غیبتیں کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے اس سلسلے میں، حمز کی تعریف لکھی ہے. حمز غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب بیان کرنا، عیب تلاش کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا، عیب تلاش کرنا، اس کو حمز کہتے ہیں. اسی کا مزہ بنا ہے. بربادی ہو ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے، ہر وقت بس عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، عیبوں کو تلاش اور غیبت کر رہا ہے. اور یہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا محبوب مشغلہ ہے، ہمارا محبوب مشغلہ ہے. اب ریٹائرمنٹ ہو گیا، اب بیٹھے ہیں رات کے 12 بجے 2 بجے تک بس ادھر کی ادھر کی، ادھر کی ادھر کی، واہی تباہی غیبتیں ہو رہی. مسجدوں کے اندر بیٹھ کر میں نے دیکھا بعض حضرات کو مسجدوں میں غیبتیں ہو رہی. وَيْلٌ لِكُلِّ ڈبل بد دعا ہے قرآن کی ایسے لوگوں کی. بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو غیبتیں کرتے ہیں، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں. اور لومزہ، تانے دینے والوں کے لیے بھی بربادی ہے. وہ بیچارے میں اتنی اچھائیاں ہیں، ارے کیا آپ جیسے بہت سے دیکھیں وہ سب ریاکاری تو کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے. یہ بھی بیماری عام ہے ہمارے یہاں. قرآن کی بد دعا ہے ایسے لوگوں کی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اور پھر مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، گن کے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے لیے قرآن بد دعا دے رہا ہے، قرآن بد دعا دے رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، ہاں حمز کی تعریف تو آپ کو بتائی. لمز کسی کو اس کے سامنے تانے دینا اور برا کہنا، یہ لمز ہے. حدیث میں آتا ہے شرار عباد اللہ مشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون البراء العیبہ. اللہ کے بندوں میں بدترین بندے ہیں وہ جو چغل خوری کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کی چغل خوری کرتے پھرتے ہیں اور محبت کرنے والوں میں تفریق ڈالتے ہیں. دوستوں کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں. اللہ کو اتحاد پسند ہے، افتراق انتشار پسند نہیں ہے. اور جو معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر عیب لگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے بندوں میں بدترین بندے ہیں، بدترین بندے ہیں. اب آخری بات جو کہ اب وقت کم ہے، تخفیف سے متعلق ایک بات کہہ کر بات ختم کریں گے. حضرت یہ چھوٹی سی حدیث ہے کہ جو مالک بن انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بزار نے اس کو اس کی تخریج کی ہے اور تفسیر قرطبی میں آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خمس بخمس، 5 گناہوں کی سزا 5 چیزوں سے ہوتی ہے. غور سے سنیں. اور یہ پانچوں کی پانچوں باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. 5 گناہوں کی سزا 5 طرح سے اللہ دیتے ہیں. جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. یہ دشمن جو مسلط ہیں وجہ کیا ہے؟ جو معاہدے کر رہا ہو، جو اللہ سے تمہارے عہد اور معاہدے کو پورے نہیں ہو رہے، جھوٹ بول رہے ہو، دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور غالب کر دیتا ہے. نمبر 2، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلہ کرتی ہے، ان میں فقر و فاقہ اور احتیاج عام ہو جاتا ہے. اللہ کے قانون پسند ہی نہیں، بیکورڈ وہ سب مولوی ملاؤں کی بات ہے صاحب. ہم تو ماڈرن ہیں، ہماری شادی ایسے ہوگی کہ مرثیہ خانی کی محفل نہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے. ہم تو ایسی کریں گے یونک ہونا، سارے پورے شہر کے اندر تعریف ہونا کہ صاحب نے شادی کری. اللہ کا قانون پسند نہیں، اللہ کی شریعت اگر پسند نہیں ہے اور دوسروں کے کلچر اور دوسروں کی تہذیب پسند ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس قوم میں پھر فقر و فاقہ اور احتیاج عام ہوتا ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ شیڈیول کاسٹ سے بھی بدتر ہیں ہم.
جو سروے کے اندر جو بات آئی ہے سامنے، پاورٹی اور الٹریسی، یہ دونوں عام ہیں ہماری قوم کے اندر۔ سبب کیا ہے نبی بتا رہے ہیں، سبب کیا ہے نبی بتا رہے ہیں۔ تیسری بات، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور دوسرے وبائی امراض نازل فرماتے ہیں۔ آج بے حیائی عام ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ، وہ 80 سال کا جو ہمارے بزرگ تھے ان کو بھی پیچھے کر دیا ہے اس نے، ماشاءاللہ اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہے۔ جب بے حیائی عام ہوگی، بدکاری عام ہوں گے تو پھر وبائیں آئیں گی، طاعون آئے گا، پلیگ آئے گی اور مختلف امراض، نئے نئے امراض آئیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، قحط میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ موسم کون سا چل رہا ہے؟ بارش کا موسم ہے۔ ابھی مولانا ملتانی صاحب کہہ رہے تھے 1 مہینہ بیت گیا لیکن بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ 35 کا ٹیمپریچر آج، اے سی کے اندر بعض لوگ اے سی سے نکل کے آئے، کل بات ہوئی کہنا تھا ہم تو اے سی میں سو رہے ہیں، گرمی بہت ہے۔ بارش کے موسم میں اے سی کھل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ناپ تول میں کمی، خیانتیں جہاں ہوں گی قحط آئیں گے، سوکھے پڑیں گے، شرک جہاں ہوگا وہاں پر سوکھے اور قحط آئیں گے۔ یہ ہو رہا ہے۔ 5ویں بات، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ ان سے بارش روک دیتا ہے۔ زکوٰۃ پہ تو پیسہ خرچ نہیں ہوگا، ریاکاری پہ، پبلسٹی پر خوب پیسہ خرچ ہوگا، خوب پیسہ خرچ ہوں گے، باہوائی پر، جھوٹی شان پر خوب پیسہ خرچ ہوں گے، اور اس کا 2% اللہ کے لیے، غریبوں کے لیے وہ نہیں نکلے گا۔ یہ آج ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فرمایا مال غنیمت کی چوری رائج ہو جائے تو اللہ ان کے دلوں میں دشمن کا روگ اور ہیبت ڈال دیتا ہے، اور جس قوم میں ربا یعنی سود خوری کا رواج ہو جائے ان میں موت کی کثرت ہو جائے، موت کی کثرت۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ان کا رزق قطع کر دیتا ہے، رزق قطع کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں ان میں قتل و خون، قتل و غارت گری عام ہو رہا ہے۔ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس جس نے، جو جج جس نے حق کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، بڑی خوبصورتی سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ ہمیں پھانسی پہ چڑھنے کا خطرہ تھا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری مراد کون ہے۔ یہ ہو رہا ہے، تبادلہ کر دیا، سلا دیا اس کو، کیوں کہ شاہ صاحب چڑھنے والے تھے تخت دار پر، فیصلے ناجائز ناحق ہو رہے ہیں تو قتل و غارت گری عام ہوگی۔ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو کچھ کہا ہے کہنے والے نے اس کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور قرآن کی بد دعاؤں سے اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله۔